میری گزارش یہ ہے جلال، یہ بتائیں کہ اس وقت جو سنیریو ہے، جو اس وقت فلسطین کے اندر صورتحال ہے، مسلم امت جس طرح سے بات کر رہی ہے، ساری دنیا جس طرح سے بات کر رہی ہے، آپ کو کون سا اینگل بہتر لگ رہا ہے، کون سا لیڈر ایسا لگ رہا ہے جو اس وقت لیڈ کرے اور ساری دنیا کو سمجھائے، بتائے اور فلسطین کے مسئلے کو سمجھائے؟ دیکھیے، سب سے پہلے بات تو فلسطین کا جو حالات ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بیسٹ آ رہی ہے، بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ دیکھیے، فلسطین کا جو حالات ہے وہ سارا دنیا کے سامنے ہے، جو اسرائیل کے ظلم اور بربریت، سفاکیت کا انتہا ہوا ہے، وہ تو سب کے سامنے دنیا دیکھ رہی ہے، سارا انٹرنیشنل میڈیا میں۔ باقی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ مسلمان ممالک اور کون سا مسلمان ممالک ہے جن سے ہمیں امید وابستہ ہے، یا جن سے ہمیں امید ہے، تو بھی فرینکلی کچھ الفاظ کہنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی عوام بھی میری یہ آج الفاظ سن لیں، اور خاص طور پہ جناب عمران خان صاحب اور جناب شاہ محمود قریشی صاحب، اچھا، میں ان کے نام سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ضرور دیجیے۔ وہ یہ ہے، دیکھیے، ہم جو فلسطینی ہیں اور مسجد الاقصی، آخری سالوں میں ہم اپنے آپ کو یتیم محسوس کرتے تھے۔ آپ یقین بلیو می، آئی سویئر، یہ میری آواز نہیں ہے، یہ فلسطینی عوام کی آواز ہے۔ یتیم محسوس کرتے تھے؟ ہم اپنے آپ کو یتیم سمجھتے تھے کافی عرصہ، لیکن جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کا کردار، اور یہ جو پاکستان کا دبنگ وزیر خارجہ، دبنگ وزیر خارجہ، وزیر خارجہ، اور یہ جو دلیر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، جی، ان دونوں کا کردار دیکھ کے اب شاید ہمیں زندگی دوبارہ واپس مل گئی ہے۔ شکر الحمدللہ۔ میں آپ کو میں ساری قوم کو یہ بھی، جلال ایک چیز ایک لمحے کے لیے روک رہا ہوں، وہ کلپ دکھاتا ہوں جو سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے، جس کو آپ نے دبنگ کہا وزیر خارجہ کو، جو انہوں نے یعنی کہ ساری دنیا کے میڈیا کو ایک جواب دیا کہ وہ فلسطین کے اوپر خاموش رہے۔ کیا کہا اس انٹرویو کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب کا؟ یہ جملہ ذرا سنیے۔ جلال بھائی، یہ جو آپ نے لفظ سنے اور اس کے بیچ میں کہا تھا بڑا زوم آئینی قسم کا، یہ ساری دنیا کے اندر میڈیا کنٹرول کر رہا ہے اسرائیل، اور اس طرح سے کنٹرول کر رہا ہے کہ فلسطین کی ایک جھلک نہیں دکھائی سی این این نے، بالکل اس پورے سینیریو کے اندر بی بی سی نے بھی واشڈ آؤٹ کیا۔ کیا کہیں گے؟ آپ نے کہہ تو دیا دبنگ اسٹائل، لیکن اور کیا امید ہے فلسطینیوں کو پاکستان سے؟ سر فیصل صاحب، آپ مجھے ذرا یہ بتائیے، جو انداز شاہ محمود قریشی صاحب کا تھا کل سی این این انٹرویو میں، آپ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ کسی وزیر خارجہ کا، پورے دنیا میں کسی وزیر خارجہ کی ہمت ہے ایسا کرنے کی؟ بھئی اصل میں عمران خان اور ہمارے وزیر خارجہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس احکامات پہ عمل درآمد کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو بھی سنوائے تھے کہ قائد اعظم نے کیا کہا، یہ ناجائز ریاست ہے اور پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ مسلم امہ کے پیچھے اسرائیل کا قیام، یہ ایک خنجر کھوپا گیا ہے۔ تو قائد اعظم جو کہے گا، عمران خان بھی وہ کر رہے ہیں اپنے انداز میں، اور دبنگ اسٹائل کے اندر قریشی صاحب بھی یہی کر رہے ہیں۔ جلال صاحب سے رابطہ بہت بہت شکریہ جلال صاحب، انشاءاللہ آپ سے بار بار رابطہ ہوگا۔ بہت اچھی، بہت خوبصورت بات کی۔ اچھا لگتا ہے جب آپ کے حکمران اس لائن پر کام کر رہے ہوں جو بابا قوم فرما گئے، اور جو وہ فرما گئے قائد اعظم محمد علی جناح، عمران خان اس کو فالو کر رہے ہیں۔ نہ صرف پاکستانیوں کو اچھا لگ رہا ہے بلکہ فلسطینیوں کو بھی اچھا لگ رہا ہے۔ اس سارے سینیریو کے اندر ایک بہت اہم کردار ہے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کو بنانے والا، مسلم امہ کے اوپر گہری نظر رکھنے والا، اس وقت حکومت میں بھی شامل ہو گئے ہیں، مولانا طاہر اشرفی صاحب ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھاتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے گفتگو سنی ہوگی، ایک فلسطینی جرنلسٹ سے جن سے میں بات کر رہا تھا، پاکستان میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، بہت اچھے الفاظ انہوں نے حکومت پاکستان کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، ہمارے وزیر خارجہ قریشی صاحب کے لیے بہت اچھے الفاظ ادا کیے۔ اس سارے منظرنامے کو آپ دیکھ کس طرح رہے ہیں؟ کس طرح سے مسلم امہ کو ٹلڈ کرنا چاہیے، فلسطینیوں کے لیے رزلٹ نکالنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے
طاہر اشرفی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ عمران خان صاحب کا جو ایک ویژن اور سوچ ہے کہ مسلم امہ اگر ساری متحد ہو جائے اور ہم ایک نقطے کے اوپر کسی پر بھی جب جمع ہو جائیں گے تو پھر ہمیں اپنے مسائل کے معاملے میں کوئی پریشانی نہیں رہے گی. صحیح ہے. یہ جو اس وقت ہوا ہے فلسطین میں، اس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اگر مسلم امہ کے چند بڑے ممالک جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو اب ختم کروانا ہے تو یہ کام ہو سکتا ہے. اچھا. آپ دیکھیں، ایک طرف سعودی عرب، مصر، اپنا کویت، باقی اسلامی ممالک جو ہیں انہوں نے کردار ادا کیا ہے. دوسری طرف پاکستان، ترکی، تیونس، ان کو آپ دیکھیں تو یہ بات قطر ہے. اسی طرح یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی کہ جب بھی ہم کوئی کام مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد کے لیے منظم انداز میں کریں گے اور نیت بھی ٹھیک ہوگی تو اللہ کی مدد بھی آئے گی. وہ اسرائیل جو تمام تر وسائل سے لیس تھا وہ فلسطینیوں کے پتھروں اور غلیلوں کے آگے ہار گیا ہے. یہ جنگ بندی نہیں ہوئی، یہ شکست ہوئی ہے اسرائیل کی اور فتح ہوئی ہے مظلوموں کی. ان شہداء کا خون رنگ کل لایا جمعے ہے. کے دن نماز کے وقت انہوں نے دوبارہ آنسو گیس چلائی ہے سر. ساری دنیا نے دیکھا ہے مسجد اقصی کے اندر آنسو گیس چلائی اور اتنی جلائی کہ وہ نماز ڈسٹرب ہو گئی. بات یہ ہے، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں نا کہ وہ سیز فائر کرنے نہ جاتے اگر ان کو نقصان نہ ہو رہا ہوتا. اگر مسلم دنیا کا رد عمل اور مسلم دنیا سے ہٹ کے میں کہتا ہوں عالمی امن چاہنے والوں اور انصاف پسندوں کا رد عمل، کیونکہ اچھا ایک چیز سمجھائیں آپ بہت زبردست سمجھاتے ہیں. یہ بتائیں کہ ریسنٹلی کئی سارے مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. یو ای کے اندر بڑی بڑی اسکرین کے اوپر اشتہارات لگے ہوئے ہیں، بلکہ میں کہوں گا وہ اشتہارات دکھائیں بھی، جس کے اندر چلو چلو اسرائیل چلو گھمانے والے نعرے جو پاکستان میں لگا کرتے تھے کہ ٹورسٹ کے لیے بہترین پیکیجز کے اناؤنسمنٹس ہیں. عمان کو دیکھیں، یو ای کو دیکھیں، خاموش ہے، سناٹا ہے. سعودی عرب کا بھی کردار کھل کر سامنے تو نظر نہیں آیا کہ سارے معاملے میں کہاں ہے. کوئی ایسا بیان تو نہیں آیا کہ جس کے اندر وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے دبنگ انداز میں، جس طرح سے بھی ایک فلسطینی جرنلسٹ پاکستان کے حوالے سے کہہ رہے تھے. یہ خاموشی کیوں ہے عرب ممالک میں؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں، میرا خیال ہے آپ تو بڑے باخبر ہیں، سب سے پہلا جو قدم اٹھایا گیا تھا اس حوالے سے وہ سعودی عرب کی درخواست پہ OIC کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس تھا. لہٰذا یہ کہنا کہ سعودی عرب جو ہے وہ خاموش رہا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ماضی کی نسبت اس مرتبہ سعودی عرب نے بہت فرنٹ پہ آ کے فلسطین کے مسئلے کے اوپر اپنا کردار ادا کیا ہے. اور کل رات بھی جو خاتم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی فلسطین کے صدر سے بات چیت ہوئی ہے محمود عباس صاحب سے، وہ بڑی حوصلہ افزا ہے. باقی بھی دیکھیں، پاکستان کا ایک بڑی واضح پالیسی ہے کہ ہم اپنے دوست ممالک کی خارجہ اور داخلہ پالیسی میں مداخلت نہیں کرتے. لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے ان ایام میں، جو اگر لوگوں کے دلوں میں یا دماغوں میں یا فکر میں اگر کہیں اسرائیل سے تعلقات بنانے کا تھا بھی، تو اب کم از کم یہ 200-250 جو شہداء ہے اور یہ جو خون بہا ہے اور یہ جو قربانی ہوئی ہے وہ تصور لوگوں کے دلوں سے بھی ختم ہو گیا ہے. دنیا کے سامنے اسرائیل کی جارحیت اور اس کا ظلم و ستم اور اس کی بربریت سامنے آ گئی ہے. اور وہ لوگ جو جن کا یہ خیال تھا کہ یار تعلقات بنا کے ممکن ہے 2 ریاستی حل نکل آئے یا کوئی امن کی طرف رستہ چلے جائے، ان کو ناکامی ہوئی ہے. ان کو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل اپنی جارحیت اور اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آنے والا. ماسوائے اس کے کہ اس کو امت متحد ہو کے ایسا جواب دے جیسے ابھی ہوا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.